الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کی کلاس میں ہم شدہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ شدہ کسے کہتے ہیں، شدہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، جسے انگلش میں اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ، اسٹینڈنگ ضمہ بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اسے الف صغیرہ اور واو صغیرہ یا صغیرہ اسے کہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ سب سے پہلے ہم شدہ کے تعلق سے دیکھیں گے شدہ کیا ہے۔ شدہ اسے تشدید بھی اردو میں کہتے ہیں، شدہ کہتے ہیں۔ شدہ اس کی سائن یہ ہوتی ہے، آپ ذرا دیکھیں، یہ اس کی سائن ہے شدہ، یہ ڈبلیو کی طرح ایک نشان ہوتا ہے، یہ شدہ کی سائن ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ دو ورڈ ہیں، جسے ہم دو ورڈ کو کمبائن کر کے ایک ورڈ لکھتے ہیں اور اس کے اوپر یہ شدہ کی سائن لگاتے ہیں۔ تو شدہ کا مطلب یہ کہ ہم نے دو ورڈ کو ایک کیا ہے اور ساتھ میں شدہ کی سائن لگائی ہے۔ تو دیکھیے جیسے ربن لکھنا ہے ہمیں، ربن، تو وہ اصل میں ہے را پلس با پلس با، تو ہے رب بن، اصل میں کیا ہے رب بن، ایسا ہے۔ تو را ہے، با ہے جس پر سکون ہے، اور پھر اور ایک با پر کیا ہے، تنوین ہے، دو ضمہ ہے، ڈبل ضمہ ہے۔ اوکے، اب ہم اسے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے، اسے لکھیں گے، یہ ہوا، یہ ہم نے تشدید کا نشان لگایا، شدہ کا نشان لگایا اور دو ضمہ دیا۔ تو اس کو جو ہم نے کیا کیا ہے، اس کو ہم نے نیگلیکٹ کر دیا، اس کو ہم نے ریموو کر دیا۔ لیکن یہ شدہ کا جو نشان ہے یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر اصل میں دو با تھے، ہم نے ایک با لکھا اور شدہ کا نشان لگایا، جس کی وجہ سے اسے ہم شدہ کہتے ہیں، تو یہ ایک با ہو گیا۔ تو ربن، اور انگلش میں اگر ہمیں لکھنا ہے تو رب کیسے لکھتے ہیں، آر اے بی بی۔ انگلش میں کوئی اور آپشن نہیں ہے، آپ کو لیٹر کو دو مرتبہ، ٹوائس، دو بار لکھنا پڑتا ہے، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں دو مرتبہ سیم لیٹر کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک لیٹر کو ہم نکال دیتے ہیں اور وہاں پر شدہ کا نشان لگاتے ہیں، تو یہ چیز اپنی جگہ صحیح ہو جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں شدہ، اسے کہتے ہیں شدہ۔ جیسے آپ نے دیکھا ربن، ربن جیسا آپ نے دیکھا، تو یہ چیز ہوتی ہے، تو اسے نوٹ کریں، اسے کہتے ہیں شدہ، اسے کہتے ہیں شدہ۔ اس کے بہت سارے ایگزامپلس آپ کو مل سکتے ہیں، جسے دیکھیے اب، یہ ہے اب، وفاکہۃ وابا، اوکے۔ تو یہ اصل میں کیا تھا، یہ تھا الف حمزہ پلس با پلس با، تو ہم نے پلس الف پلس الف، تو ہم نے کیا کیا، حمزہ کو لکھا، اس کے بعد با لکھا، اور اس پر ہم نے شدہ کا نشان لگایا اور تنوین دی، تو یہ ہوا ابن، وفاکہۃ وابا، اللہ نے قرآن کریم میں اس تعلق سے فرمایا ہے۔ تو جو بھی ہو، شدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لیٹرز کو ہم ایک لیٹر کرتے ہیں اور اس پر اس سائن کو لگاتے ہیں، شدہ کی سائن کو لگاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس لیٹر کو دو بار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے انگلش میں اس لیٹر کو ہمیں دو مرتبہ لکھنا پڑا یہ بتانے کے لیے، لیکن عربی میں جب ہم لیٹر کو ایک مرتبہ لکھتے ہیں تو یہ چیز کافی ہو جاتی ہے۔ جس طرح ہم اس کے بہت سارے ایگزامپلس ہم دیکھیں گے، تو ایگزامپلس کے ذریعے آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا، یہاں پر دیکھیے تواب، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، وہ ہے تواب، توابن، تو توابن اب ہمیں کیسے لکھیں گے، تو اس لکھنے کا طریقہ یہ، اصل میں یہ تا ہے پلس واو ہے پلس واو ہے پلس الف ہے اور پلس با ہے۔
تو تا واو واو الف با، تو ٹوٹل 5 لیٹرز یہاں پر موجود ہیں. تو 5 لیٹرز کو ہم کیسے جوائن کر کے لکھیں گے؟ تو ہم نے تا کو لکھا سب سے پہلے، اس کے بعد واو کو ہم نے جوائن کیا، اور واو ناٹی لیٹرز میں سے، ناٹ جوائننگ لیٹرز میں سے، لیکن اپنے سے پہلے والے کے ساتھ جوائن ہوتا ہے، بعد والے کے ساتھ جوائن نہیں ہوتا. تو 2 واو تھے، تو یہ اصل میں تھا تواب، توابن. تو 2 واو تھے، تو ہم نے ایک واو کو نکال دیا اور ایک واو لکھا، لیکن اس کے اوپر یہ شدہ کی سائن کا لکھنا ضروری ہے، یہ شدہ کی سائن کا لکھنا ضروری ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے 2 لیٹر کو ایک بنایا ہے. اس کے بعد ہم نے الف لکھا، اس کے بعد ہم نے با لکھا اور تنوین لکھی، توابن. اور کل کے درس میں لیسن میں ہم نے معلوم کیا کہ ہمیں کس طرح سے حرکات لگانے ہیں. توابن. اس کے بعد اللہ کا اور ایک نام ہے جبارن، تو اسے کیسے لکھیں گے اس کی بھی ہم پریکٹس کریں گے. جبارن. تو اللہ کا نام ہے جبارن. اوکے ہاں. تو اصل میں کیا ہے؟ جیم ہے پلس با ہے پلس با ہے پلس الف ہے پلس را ہے. جبارن. ہاں جب بارون. اب ہمیں لکھنا ہے، ملا کر کیسے لکھیں گے؟ تو جیم ہم نے لکھا، اوکے، اس کے بعد با کو ملایا. 2 با تھے، ہم نے ایک با کو لکھا، پھر الف کو لکھا، اور ایک با کو لکھنے کی وجہ سے ہمیں شدہ کا نشان لگانا پڑتا ہے. اس کے بعد را کو لکھا، تو یہ ہوا جبارن. اللہ کا اور ایک نام ہے غفارن. کیا نام ہے؟ غفارن. اوکے. تو غفار کو کیسے لکھیں گے؟ اصل میں کیا ہے یہ غفار؟ غین ہے پلس فا پلس فا پلس الف پلس را. غفارن. اب لکھنا ہے تو پھر سب سے پہلے غین کو لکھیں گے، اس کے بعد ایک فا کو لکھیں گے. اوکے، ایک فا، غین پر فتحہ، ایک فا تشدید کا لکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد الف لکھا ہم نے، اس کے بعد را، تو یہ ہوا غفارن. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو شدہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، لیٹر 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے، لیٹر 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. تو یہ اس چیز کو ہمیں بتاتا ہے. تو بہت سارے ایگزامپلس آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے، تو بہت ساری کتابوں کی چیزیں آپ کو عربی زبان میں ملیں گی، تو اس میں کنفیوز نہیں کرنا، اور شدہ کے نشان کو ضرور لگانا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ یہاں پر کیا چیز ہے. یہاں پر لیٹر کو 2 مرتبہ لکھایا گیا ہے. اچھا چلیے، ہم نے شدہ کے ایگزامپلس ہم نے کچھ دیکھے، اور اس کے بعد ہمارا لیسن ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، یا جسے انگلش میں اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ ضمہ کہتے ہیں، اور عربی میں اسے کہتے ہیں الف قصیرہ یا الف صغیرہ، واو صغیرہ اور یا صغیرہ. تو وہ کیا ہے اسے بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہے کھڑا زبر. تو اسٹینڈنگ فتحہ جیسے میں نے بتایا، اسٹینڈنگ فتحہ، فتحہ آپ نے دیکھا، یہ اسٹینڈنگ فتحہ کیا ہے؟ اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ اور اسٹینڈنگ ضمہ. اچھا، تو یہ کیا چیز ہے اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ؟ ہم میں سے بہت سارے جانتے ہیں کہ اسٹینڈنگ فتحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑا زبر جسے ہم کہتے ہیں، اسٹینڈنگ کسرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کھڑی زیر جسے ہم کہتے ہیں یا اسٹینڈنگ کسرہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اسٹینڈنگ ضمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الٹا پیش. الٹا پیش، پیش کو الٹا لکھتے ہیں یا ضمہ کو الٹا لکھتے ہیں، تو اس طرح کہا جاتا ہے. لیکن عربی میں سے الف صغیرہ، واو صغیرہ یا صغیرہ کہتے ہیں. لیکن یہ کانسیپٹ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے پاس جو مصحف ہے، ہمارے انڈیا میں ہم جو مصحف پڑھتے ہیں، اس میں یہ چیزیں بار بار ہوتی ہیں. الف یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ، اسٹینڈنگ ضمہ اسے کہا جاتا ہے. اوکے، اب دیکھیے ہمیں اس کا ایگزامپل لکھنا ہے، تو ہم لکھتے ہیں با اسٹینڈنگ فتحہ، با ایسے آتا ہے، با بی
یا پھر بو، اس طرح چیزیں ہم لکھتے ہیں. اوکے، اب دیکھیے اب ہم لکھنا ہے رجلانی، تو ہم لکھتے ہیں رجلانی، را جیم، ہاں الف کی جگہ ہم نے کیا لکھا؟ اسٹینڈنگ فتحہ کو لکھا، اسٹینڈنگ فتحہ کو لکھا تو یہ الف کی جگہ ہو جاتا ہے. اسے عربی زبان میں اسمال الف کہتے ہیں اور اسے اسمال یا کہتے ہیں، اسے اسمال واو کہتے ہیں عربی میں. تو یہ چیز آتی ہے جو اسٹینڈنگ فتحہ اپنا کام کرتا ہے. آپ کو قرآن کریم میں جب ہم انڈیا کا جو مصحف ہوتا ہے ہم اسے پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں بہت سارے لکھنے میں ملتی ہیں. تو اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ ضمہ، اسٹینڈنگ کسرہ، اس کی بہت سارے ایگزامپلس ہیں جو ایگزامپلس میں ہمیں چیزیں ملتی ہیں. اچھا، اسے دیکھا آپ نے با بی بو، ہاں تو اب لے لیں جیم، جیم لے لیں تو اس کو کرتے ہیں جا جی جو. تو اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ، اسٹینڈنگ ضمہ ایک کانسیپٹ ہے اور یہ چیزیں عربی زبان میں یوز ہوتی ہیں اور قرآن کریم میں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں. تو الحمدللہ ہم نے ہماری کلاسوں میں سٹارٹنگ سے لے کر اب تک جوائننگ لیٹرز کو کیسے جوائن کریں گے اور اس کے کچھ رولز، فتحہ ضمہ کسرہ جسے حرکات کہتے ہیں وہ معلوم کیا، تنوین ڈبل فتحہ ڈبل کسرہ ڈبل ضمہ کیا ہوتا ہے اسے معلوم کیا. اس کے بعد شدہ، شدہ کو کیسے ایڈ کرتے ہیں وہ معلوم کیا، اور اس کے بعد اسٹینڈنگ فتحہ، اسٹینڈنگ کسرہ، اسٹینڈنگ ضمہ کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں ہم نے ہماری کلاسوں میں معلوم کی. تو اب میں آپ کو ایک لائیو ہوم ورک دینے والا ہوں اور ابھی تقریباً 10 سے کچھ زیادہ منٹ باقی رہ گئے ہیں. تو آپ ابھی بیٹھ کر وہ ہوم ورک کریں گے. اپنی کاپی لے لیں، پین لے لیں، اور میں آپ کو ابھی کچھ اسکرین پہ پریزنٹ کرنے والا ہوں تو آپ اسے دیکھ کر ہوم ورک کر کے مجھے سینڈ کر دیں. بارک اللہ فیکم. چلیے میں ابھی پریزنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ اسکرین دیکھتے رہیے. جی چلیے آپ کے سامنے اسکرین آ گئی. جی آپ کے سامنے اسکرین آ گئی. اسکرین میں بس یہاں سے یہاں تک آپ کو بتاتا ہوں میں کہاں سے کہاں تک آپ کو لکھنا ہے. ابھی آپ کے پاس 10 منٹ رہ گئے. 10 منٹ میں آپ مجھے یہاں سے بالکل سٹارٹنگ سے، یہاں سے المسجد النبوی، یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک آپ مجھے لکھ کر بھیجیں. ابھی کلاس میں لائیو بیٹھ کے لکھیں، میں دیکھوں گا کہ کون کیسے لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو ابھی یہاں سے لکھیے، سٹارٹ کریں. تو میں پڑھ کر سناتا ہوں آپ کو. یہ ہے المسجد النبوی الشریف. تو لیٹرز کیسے جوائن ہوئے کیا ہیں آپ دیکھیے. تو ابھی لائیو آپ کا ہوم ورک ہے اور کل کے لیے پھر میں آپ کو بعد میں ہوم ورک دوں گا جسے مجھے کل تک سب کو انشاءاللہ بھیجنا ہے. تو المسجد النبوی الشریف، تو بنا، دیکھیے یہاں پر اسٹینڈنگ فتحہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دیکھیے اسٹینڈنگ فتحہ، اب دیکھا آپ نے جو میرا بتایا تھا اسٹینڈنگ فتحہ یہ چیز ہے. جی تو بنا بنا الرسول، تو دیکھیے آپ کو یہاں پہ شدہ ملا ہے، آپ کو شدہ بھی یہاں پر نظر میں آ رہا ہے. دیکھیے اسٹینڈنگ ہے بنا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم منذ الایام الاولى لدخوله المدینۃ المنورۃ. جی تو یہ آپ لکھ کر مجھے بھیجیے. بارک اللہ فیکم. میں آپ کا ویٹ کروں گا. چلیے آپ سٹارٹ کر دیں. ٹائم سٹارٹ ہو گیا آپ کا. ایک نوٹ بک لیجئے، پین لیجئے اور سٹارٹ کیجئے. کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے میں نے آپ کو مارک کر کے بتایا ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں. ہوم ورک بہت ضروری ہے. جتنا آپ ہوم ورک کریں گے اتنے پرفیکٹ ہوں گے. ہوم ورک کے بغیر کچھ بھی نہیں آئے گا لکھنا. یہ کوئی لیکچر نہیں ہے. چلیے آپ سٹارٹ کریے اپنا کام. اور جیسے ہی ٹائم ہمارا ختم ہوگا 9:30 یا 9:35 تک بھی آپ لکھ سکتے ہیں. تو میرے واٹس ایپ پر آپ کا ہوم ورک آنا چاہیے، ابھی کا ابھی لائیو ہوم ورک. صرف میں نے ایک لائن آپ کو دی ہے لکھنے کے لیے. چلیے بسم اللہ.
ہر کوئی اپنا ہوم ورک کریے، کسی کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو اس پر ہم اپنی ریکارڈنگ ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔